اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ تہجد ہے۔ جب ہر طرف خاموشی چھا جائے، بس تہجد کا وقت ہو، یہی لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اس وقت کی دعا میں بہت تاثیر ہے۔ تہجد کی نماز دل کو سکون اور زندگی کو امید دیتی ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو اور تم اٹھ کر اللہ سے بات کرو، یہی وہ لمحہ ہے جب تمہیں اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق ہے جو دل کی گہرائیوں کو چھو لیتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں شامل ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں۔ جو لوگ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز دل کو روشنی دیتی ہے اور اندھیروں کو ختم کرتی ہے۔ رات کی خاموشی میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں، محبت اور ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ جب تم دنیا سے تھک جاؤ تو رات کو تہجد پڑھو، اللہ تمہارے دل کو ہلکا کر دے گا۔ تہجد کی نماز دل کو طاقت دیتی ہے اور زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت بھی پیدا کرتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے جھکنا دل کے سکون کا راز ہے۔ تہجد کی نماز میں جب اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے دعا مانگی جائے تو اللہ کی رحمتیں دل کو چھو جاتی ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے اور اپنے محبوب کی خوشی کے لیے دعا سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ جب آپ تہجد میں اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑنے والا بن جاتا ہے۔ تہجد کے وقت دل کی گہرائیوں سے اپنے محبوب کے لیے دعا کرنا محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ رات کی خاموشی میں جب اللہ سے اپنے محبوب کی خوشی مانگ لی جائے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز میں اپنے پیارے کی خوشیوں کے لیے دعا اللہ سے محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محبت کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب تہجد میں اپنے پسندیدہ شخص کے لیے دعا کی جائے۔ اپنی پسندیدہ شخص کی کامیابی اور خوشی کے لیے تہجد میں دعا کرنا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط بناتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ غیب سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان ہے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا، اسی طرح آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت ناممکن رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا بھی کر دے گا اور مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد عشق کی نماز ہے، تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت ہی کھول سکتی ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لے کر آتا ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا،
پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملتا۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی تو بنا سکتا ہے نا۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں تہجد جیسی عبادت لکھ دی ہے؟ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ کر کے دکھاتے ہیں۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ جب دنیا کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، تہجد کی نماز کا سہارا لو۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو رات کو اپنے بستروں سے اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ رات کی تاریکی میں جب تم تہجد پڑھتے ہو، تمہارا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی دعائیں سب سے زیادہ قبولیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سب سے بہترین اظہار تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور خود اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ تہجد وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے اور اس سے دل کی باتیں کر سکتا ہے۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے زیادہ خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔